بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرے کا سدھار، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا کردار۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا حسن معاشرت کیسا تھا؟ وہ آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، فاطمہ جنت کا ایک خوشبودار پھول تھی جس کے مرجھانے کے باوجود اس کی خوشبو سے اب تک میرا دماغ معطر ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں مجھے کبھی بھی کسی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، اپنے پیچھے ایسے حالات چھوڑ کر جاؤ کہ زمانہ تمہیں رویا کرے۔ زندگی ایسی جیو کہ دشمنوں کو رشک ہو، موت ایسی ہو کہ دنیا دیر تک ماتم کرے۔ میری ماں اور بہنوں، آج امت مسلمہ غیروں کی دیکھا دیکھی جس راستے پر چل پڑی ہے، اس میں سوائے ناکامی اور حسرت اور افسوس کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مغرب کی تہذیب کی پیروی سے رہی صحیح عزت بھی چلی جائے گی۔ جو حالات یورپ اور مغرب میں ہو رہے ہیں وہ ہمارے ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے واسطے اس راستے کو چھوڑ دو، ان کی تہذیب سے کنارہ کشی اختیار کر لو، ان کی عریانی اور بے حجابی سے اپنی اور اپنی اولاد کی حفاظت کر لو۔ مغربی ممالک خود اپنی ننگی تہذیب کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ وہاں خاندانی نظام چوپٹ ہو چکا ہے، شرم و حیا، عزت اور حمیت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ وہاں کے لوگ آزادانہ زناکاری اور بدکاری میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی تھی کہ آخری زمانے میں یہ انسان چوپاؤں اور گدھوں کی طرح سرے بازار شہوت رانی کریں گے، یہ سب وہاں مناظر سامنے آ رہے ہیں۔ شیطان ابلیس نے مغربی عورت پر ایسا حملہ کیا کہ اسے گھر کی چہار دیواری سے نکال کر مردوں کے شانہ بشانہ لا کر کھڑا کر دیا ہے۔
اس کے چہرے سے نقاب نوچ لی گئی، سر سے دوپٹہ چھین لیا گیا، آنکھوں سے شرم و حیا لوٹ لی گئی اور اس کو بے حجاب اور عریاں کر کے، ننگا کر کے تعلیم گاہوں، دفتروں، اسمبلیوں، کلبوں، سڑکوں، بازاروں اور کھیل کود کے میدانوں میں پہنچا دیا گیا ہے۔ الغرض اس صنف نازک عورت کا سب کچھ لٹ چکا ہے، لیکن اس کا جذبہ عریانی اور شہوانی اب بھی تشنا ہے، اب بھی پیاسا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں اور پیاری ماؤں اور بہنوں، افسوس صد افسوس کہ آج مسلم عورتیں بھی مغرب کی اندھی تقلید میں اسلامی اقدار اور ایمانی خصوصیات کو پس پشت ڈال رہی ہیں اور اسی عریاں تہذیب کی دلدادہ نظر آ رہی ہیں۔ دوستو، ان افسوسناک حالات میں خواتین اسلام کی اصلاح اور تربیت کے لیے کوشش کرنا ضروری ہی نہیں بلکہ فرض عین ہو چکا ہے۔ جہاں تک بھی ممکن ہو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ فرداً بھی اور اجتماعاً بھی ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوششیں کریں۔ حضرت مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی اسی بے راہ روی کا رونا رویا ہے۔ فرماتے ہیں، آج مسلمان عورتوں کی گود میں سالانہ ہزاروں بچے پرورش پا رہے ہیں، مگر ان بچوں کو نہ دین سکھایا جا رہا ہے، نہ دینی بہادری کے لیے ان کو ابھارا جا رہا ہے۔ اچھے خاصے لڑکے لڑکیاں بنی ہوئی ہیں، افسوس کہ لڑکیوں کو بھی مانگ چوٹی کی اتنی فکر نہیں جس قدر فیشن اور ٹیپ ٹاپ کا خیال لڑکوں کو ہو گیا ہے۔ ماں باپ اور بچے سب اس دھن میں ہیں کہ کسی طرح انگریز بن جائیں۔ کاش مسلمان نہ ہوتے، مسلمان بن کر ملا مولویوں کے فتووں کا نشانہ نہ بننا پڑتا۔ اسلام کی ناگہانی مصیبت کو کس طرح روکا جائے، نہ مسلمان ہوتے، نہ پردے کے لیے کوئی کہتا، نہ کلب میں جانے سے کوئی روکتا، نہ ٹی وی اور ناچ گانے پر کوئی پابندی عائد ہوتی۔ یہ خیالات ہیں آج کل کے مسلمانوں کے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سب مل کر اپنی بساط کے مطابق کوشش کریں تو انشاءاللہ پھر دینی ہوائیں چلنے لگیں گی۔ یوں تو پورے معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اصلاح خواتین کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہر بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ اگر ماں صحیح مسلمان ہو جائے گی تو بچے کو بھی اسلام سکھائے گی اور اسلام کے احکام اور آداب کی تعلیم دے گی۔ مسلمان معاشرے میں عورتوں کی تعلیم اور تربیت پر ہمیشہ توجہ کی گئی ہے، اس لیے کہ ایک عورت کی اصلاح ایک فرد کی اصلاح نہیں بلکہ ایک خاندان اور ایک جماعت کی اصلاح ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی خواتین کی تربیت کو خصوصی اہمیت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی خاص طور سے خواتین اسلام کو خطاب کرنے کے لیے الگ مجلس منعقد فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے بزرگان دین، علماء اور صلحاء نے بھی ہمیشہ اپنے واض و نصائح اور تصنیف اور تالیف میں خواتین کو خصوصی اہمیت دی ہے۔ بہت سی کتابیں ہر زبان اور ہر زمانے میں اصلاح خواتین کے لیے لکھی گئی ہیں۔ موجودہ دور میں بھی ہمارے علماء، صلحاء اور بزرگان دین اس طرف متوجہ ہیں کہ عورتوں کے لیے تعلیم اور تربیت کے ادارے قائم فرما رہے ہیں، اور بہت سے اکابرین اپنی تقاریر کے ذریعے خواتین کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں، اور بہت سی اصلاحی تنظیمیں اور جماعتیں بھی ملک اور بیرون ملک عورتوں میں اصلاحی کام کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی کوششوں کو بار آور فرمائے۔ آج اپنی ماؤں اور بہنوں کے سامنے غمگسار امت حضرت خدیجہ الکبریٰ
اور سردار خواتین جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگیوں پر مختصراً روشنی ڈالی جائے تاکہ ہماری عورتیں اس کی روشنی میں اپنی اصلاح کا سامان مہیا کر لیں اور مسلمان عورتوں کے لیے نمونہ بن جائیں۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے۔ بزرگوں اور دوستوں، ماں اور بہنوں، امت کی محسنہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے امت پر بڑے احسانات ہیں۔ مسلمان عورتوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ بڑی دیندار مالدار عورت تھیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا تو اپنے سارے مال کا مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا مال دین کی خاطر خرچ کر دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہر موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی رہتی تھیں۔ ہر موڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام آیا کرتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھارس بنی رہی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا بنی رہی۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو اصلی شکل میں دیکھا۔ ان کے 600 پر تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک پر کو پھیلائیں تو وہ مشرق کو ڈھانپ لیتا ہے، دوسرے پر کو پھیلائیں تو وہ مغرب کو ڈھانپ لیتا ہے، اور قد اتنا بڑا کہ وہ پورے آسمان کو ڈھانپ لیتا ہے۔ چہرہ ان کا سورج سے زیادہ روشن ہے۔ دوستو، اتنے بڑے فرشتے کو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خوف کی کیفیت طاری ہو گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمیلونی زمیلونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے فوراً کمبل اڑا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور فرمایا، لقد خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری جان نکل نہ جائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اے میرے آقا کیا ہوا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنایا۔ کوئی آج کی عورت ہوتی تو رونے پیٹنے بیٹھ جاتی کہ میرے خاوند پر اثر ہو گیا، میرے خاوند نے جن جنات کو دیکھ لیا، میرے خاوند کو کسی نے کچھ کرا دیا، میری زندگی کا کیا بنے گا؟ مگر وہ ایسی عورت نہیں تھی۔ انہوں نے اتنی بڑی بات سن لی مگر پھر کہنے لگی، اے میرے آقا آپ اطمینان رکھیے، آپ تو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو لوگوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ آپ تو نیک باتوں میں مدد اور تعاون کرنے والے ہیں۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان الفاظ کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ آج کون بیوی ہے جس کا خاوند پریشان ہو اور وہ خاوند کی اچھی صفات گنوا کر کہے کہ آپ کے اندر یہ اور یہ اچھی باتیں ہیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ آج عورتوں کا مزاج ہے کہ وہ ایسے موقع پر خاوند کا دل تھوڑا کر بیٹھتی ہیں، چھوٹا کر دیتی ہیں، مگر حضرت خدیجہ الکبریٰ کا احسان ہے اور پوری امت پر احسان ہے۔ انہوں نے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھایا۔ دراصل حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے دین اور ایمان کو سمجھ لیا تھا۔ جب عورتیں دین کو سمجھ لیتی ہیں تو پھر ان کے دلوں میں پہاڑوں جیسی استقامت آ جاتی ہے، بڑے بڑے صدموں کو برداشت کر جاتی ہیں، حتیٰ کہ مرد بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ یہ سب برکتیں دینداری کی ہیں، علم دین کی ہیں۔ اگر علم دین سے بیچاری محروم ہیں تو ان کا کیا قصور؟ چھوٹی چھوٹی مکڑیوں سے بھی ڈر جاتی ہیں اور کبھی تو صرف دروازہ ہلنے سے بھی ڈر جاتی ہیں۔
گویا ان کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے ان کو دین کا علم سکھانا، دیندار بنانا، تقوی اور طہارت کی طرف رغبت دلانا انتہائی ضروری ہے۔ دوستو، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا جگر تھا کہ ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھایا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کا اندیشہ کر رہے تھے۔ ایسے میں ان کی کم ہمتی اور گھبراہٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت کو دو گنا کر سکتی تھی، مگر انہوں نے بڑی استقامت، عقل اور ہوش مندی سے کام لیا اور رفاقت کا حق ادا کر دیا۔ مگر آج ہماری عورتیں ہیں، مرد پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑے تو یہ پہلے رونے پیٹنے لگ جاتی ہیں، مرد کا رہا سہا حوصلہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ اس مصیبت سے نکلنے کی راہ تلاش کرے، گھر کی عورتیں ماتم کر کے مصیبتوں کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہیں۔ اس لیے ہماری مائیں بہنیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی سیرت کو اپنائیں اور ایسے مشکل وقت میں شوہر کا حوصلہ بڑھائیں۔ بہرحال ایسی صابرہ، شاکرہ، صاحب استقامت اور صاحب حوصلہ ماں کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی بھی ایسی ہی عطا فرمائی جو خصائل اور شمائل اور اوصاف و کمالات میں اپنی والدہ کا اعلیٰ نمونہ تھیں۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ماں جیسی ہوگی بیٹی بھی ویسی ہی ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں نیک صالح دیندار بنیں تو ہماری ماؤں کو بھی نیک صالح اور دیندار بننا پڑے گا۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔